اشارہ کر کے جنت کے کپڑے منگوا سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، بیٹی کو پیوند والے لباس کے اندر بیاہ کے بتلا دیا۔ اے امت کے امیروں، امت کے غریبوں، بچی جوان ہو جائے لال جوڑے کا انتظار نہ کرنا، جو گھر کے اندر پرسوں کا جوڑا پہنا ہو اسے بیاہ دینا، جہیز کی لعنت چھوڑ دینا، قیامت کی صبح تک محمد کی سنت کو زندہ کر دینا۔ یہ مقصد میلاد مصطفیٰ ہے۔ ڈیلدار گھرانوں میں جہیز کی آگ لگی پڑی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شادی کر دیں گے لیکن 2 سال کا میں ٹائم دے دو۔ سسرال والے کیوں کہتے ہیں 2 سال کا ٹائم؟ کہتے نہیں میاں 2 سال تو دور کی بات ہے، ہم تو گھنٹے کا ٹائم نہیں دیتے، ہم نے جہیز سے بیٹا تھوڑی بیانا ہے، ہم نے پلنگوں مسہریوں سے تھوڑی، ہم تیرے بھوکے ہیں کہ تو بستر دے گا تو تیری دھی کو بستر ملے گا، تو کپڑے دے گا تیری دھی کو۔ الحمدللہ میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں رانا ہوں، میں کمبو ہوں، میں ارائی ہوں، میں اتنا بھی گیا گزرا کوئی نہیں کہ اپنی بہو کو ایک بستر نہ دے سکو، بلکہ میں تو تیرے سے جوڑے کا سوال نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں بے دعا بھی تو گھر آ کے دیو، آ جا بلا مسجد سے مولوی صاحب، ورنہ باپ بیٹے کا نکاح خود پڑھائے، بھائی بھائی کا نکاح خود پڑھائے، ایجاب و قبول کروائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، سادگی کے ساتھ بٹھائے گھر لے جائے، پھر ولیمہ جتنا بڑا مرضی کرے، باویں 20 لاکھ روپے خرچہ کر دے، اپنا خرچ کرے گا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اور دوسرے کے خرچ پہ میٹھا بھی شوگر والا کھائے گا، کوئی نہیں گولی کھا لوں گا بعد میں، اللہ خیال رکھے۔ الدین والنصیحہ، دین نصیحت ہے۔ اللہ پاک آپ کا میرا چلنا اس پر آسان فرما دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ اور میرے پیارو، اللہ اکبر، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ کیسا عشق ہے، عشق مصطفیٰ سے کر رہا ہے، پھر جہنم کے راستے پر بھی جا رہا ہے۔ آؤ سارا مجمع اللہ کے دربار میں جستجو کے ساتھ رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ مغرب کی نماز کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے، یہ قرضہ ہے، قرضہ ہے، سونے سے پہلے اس کی ادائیگی کر لو، ورنہ موت آ گئی۔ اس 3 فرضوں کے عوض پوری زندگی کی نیکیاں دینی پڑ گئی، پھر بھی جان کوئی نہیں چھوٹے گی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیو، رب اکبر کی قسم ہے شب جمعہ کی رات ہے، اگر اس نماز کے سجدے اللہ کو پسند آ گئے، ایک کروٹ پر اپنا دیدار کرائے گا، دوسری کروٹ پر اپنے حبیب کا دیدار کرائے گا۔ 7 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، اب 8 بجنے کو ہیں، 8 4 12 اور 6 سوا 6 فجر ہو رہی ہے، 10.25 گھنٹے کی رات ہے۔ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے جو آدھا گھنٹہ بھی رات کے اندھیرے میں اپنے مالک کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ظہر کی اذان کا بلاوا زمین پر آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عصر کی اذان کا بلاوا نماز کا زمین پر آتا ہے، مغرب کا بلاوا زمین پر آتا ہے، عشاء کا بلاوا زمین پہ آتا ہے، فجر کا بلاوا زمین پہ آتا ہے، لیکن تہجد کا بلاوا عرش بری سے آتا ہے۔ حل من مستغفر، ہے کوئی آج جولی پھیلانے والا؟ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر آتا ہے، فجر کی سے پہلے تہجد کا بلاوا اوپر سے آتا ہے، آ جا میرا بندہ، تو لینے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تیرا رب تیری مجبوریاں دور کرنے کے لیے آ گیا ہے، آ جا مغفرت پا جا، آ جا رزق کی تنگیاں دور کروا جا، آ جا بیماریوں سے شفا لے جا، آ جا بگڑے کام بنا جا۔ اللہ کیسے بنے گے یا اللہ؟ کچہریاں بند، ٹاؤن ہال بند، میونسپل کمیٹی بند، ایم ایل اے ایم پی اے کا، چودھری صاحب کا ڈیرہ بند، کسے لے کے آؤں؟ اللہ فرماتے ہیں درد لے کے آ جا، ندامت لے کے آ جا، شرمندگی لے کے آ جا، عزت لے کے چلا جانا، امیدیں لے کے چلا جانا۔ ربا سائیاں، کسی کے دربار میں جایا جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا، کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، رات کا وقت ہے، میلسی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کوئی نہیں، کہاں سے کپڑے استری کراؤں؟ اللہ فرماتے فقیروں والی حالت میں آ جا، پھٹی بنیان کے ساتھ آ جا، بغیر دلہا سلوک کا پہن کے آ جا، تہمت جو دائیں بائیں کے اندر پیمد ہے وہ پہن کے آ جا، وضو کر لے میرا بندہ اور میرے سامنے بیٹھ۔ اے اللہ، جب بڑے کے پاس جاتے ہیں مٹھائی لڈو برفی کوئی نہ کوئی لے کے جاتے ہیں، اللہ فرماتے جب میرے پاس آئے گا ندامت کے آنسو لے کے آ جا،
اللہ کتنے لے کے آؤں؟ ایک بالٹی لے کے آؤں؟ میرے گھر میں تو 4 جگہ، 5واں کوئی نہیں۔ اے اللہ جو میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ جلائی کیسے بجھے گی؟ اللہ صحیح فرماتا ہے بندہ زیادہ نہیں، بالٹا 2 بالٹا نہیں، لوٹا 2 لوٹا نہیں، گلاس 2 گلاس، جگ 2 جگ نہیں۔ اے اللہ پھر کیا لے کے آؤں؟ فرمایا اپنی آنکھ کے اندر اتنا آنسو لے آ کہ آنکھ کی پلک کا ایک بال گیلا ہو جائے۔ اے میرا بندہ اتنا ہی رو کے دکھانا تیرا کام ہے، گناہوں کو معاف کر کے چادروں رحمت والی چادروں میں لپیٹ لینا میں خدا کا کام ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ نہ مانگے؟ ضروری نہیں کہ تہجد کے وقت معاف کرے گا، یا بیٹھے بیٹھے کہہ دیں، چلتے پھرتے کہہ دیں، تنہائی میں مجمع میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، یوں کہہ دیں وے اللہ میری معافی۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ فرماتا ہے بندہ میں نے 70 مرتبہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو پھر سارا مجمع بلند آواز سے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اتنی سی بات تھی، سالوں کی بگڑی ہوئی 1 منٹ میں بن گئی۔ جو ہم ناراض تھے، یوں نہیں کہا کہ میں ناراض تھا، فرشتوں آؤ آؤ رحمت کے جھولے لے کے آؤ، فرشتوں آؤ آؤ میری رحمت کی قندیلیں جلا دو، زمین سے لے کے عرش بری تک آسمانوں تک چراغاں کر دو۔ جو بندہ 12 سال سے میرے سے ناراض تھا آج صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یہ تو آسمانوں پر ہے۔ نوجوانوں ذرا کہیو یا اللہ میری توبہ، کہیو ذرا سبحان اللہ۔ بات بزرگوں کی نہیں، ان کا تو اللہ حیا ہی بڑا کرتے ہیں۔ بابا تیرے بگے والوں کا تو اللہ کو حیا ہی بڑا ہے، ان چٹے والوں کی تو اللہ کو قدر ہی بڑی ہے۔ یہ بابا سفید بال والا یوں کر کے دکھا، اللہ فرماتے نظریں نیچی کر لے، میں یوں بھی نہیں کہتا، یوں نگاہ اٹھا تاکہ تجھے پریشانی نہ ہو۔ اللہ کیا کروں؟ فرما نظریں جھکا، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، دل کے اندر ارمان پیدا کر کے دکھا، میں تیرے بالوں کا حیا کر کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ عطا فرما دوں گا۔ اور جوانو اگر تم نے توبہ کر دی، فرمایا توبہ میل سی میں کرو گے، تمہاری توبہ کی برکت سے مشرق مغرب تک جتنے قبرستان ہیں تمام کا عذاب قبری معاف فرما دوں گا۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ صبح جمعۃ المبارک ہے، جمعے کی نماز پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ، داڑھی کٹا کے نہیں بلکہ سنت کے مطابق خط بنا کے جائیں گے۔ کرتے ہو نہیں انشاءاللہ؟ دولے بن کے جاؤ گے، دولے بن کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور فجر اچھا زور اثر مغرب میں اللہ سے ملاقاتیں کرو گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دو گے، حضور کی سورت سیرت میں ڈھلو گے، اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ راہ برادری کی طرف سے اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور آنے والوں کا اللہ آنا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے رفیق سفر ہے، 1-2 اشعار پڑھ لے، پھر آپ دعا کریں گے انشاءاللہ، میں بھی کروں گا، آپ بھی اپنے گھروں کو خوشیوں کے ساتھ لوٹو، میں بھی اپنے گھر کی طرف، اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں تمام احباب، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔